چند دوستوں کی طرف سے ایک سوال پوچھا گیا کہ انسان جو ہے کیا وہ بااختیار ہے یا انسان جو ہے وہ تقدیر کے ہاتھوں میں مجبور ہے۔ تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک جدید الیکٹرانک ڈیوائس کی طرح ہے اور جس میں کوئی پروگرامنگ فیڈ ہے اور اس پر دی گئی پروگرامنگ کے تحت ہی وہ انسان جو ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ ایکشن کر رہا ہے، تو پھر آپ انسان کو جو اللہ کی طرف سے جو دی گئی فضیلت ہے یا دیا گیا جو مقام ہے، پھر آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ برعکس اس کے پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پر بااختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کی جو بندگی کی حیثیت ہے پھر یہ چیز اس کے خلاف ہو جاتی ہے، یعنی پھر آپ انسان کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر دو قسم کے افعال ہو رہے ہوتے ہیں۔ پہلے کو ہم والنٹری ایکشنز کہتے ہیں، ارادی افعال، یعنی جن کے اندر انسان کا ارادہ ہوتا ہے، ارادہ چل سکتا ہے، وہ اپنے ارادے سے وہ افعال کرتا ہے۔ جیسے کہ بولنا اپنے ارادے سے ہوتا ہے، کس چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اپنے ارادے سے سوچتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اپنے ارادے سے کھاتے ہیں، یہ ہوتا ہے والنٹری ایکشنز۔ اور دوسرے ہوتے ہیں انوالنٹری ایکشنز، جنہیں ہم کہتے ہیں غیر ارادی افعال یعنی ایسے افعال، ایسے کام جن کے اندر انسان کا ارادہ نہیں چل سکتا، جن کے اندر یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے گا تب وہ ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے دل کی دھڑکن ہے، جیسے خون کی روانی ہے جسم کے اندر، اور اس طرح جیسے کہ بالوں کا بڑھنا ہے، تو یہ تمام تر انوالنٹری ایکشنز ہیں، غیر ارادی افعال ہیں۔ تو ان کو انسان جو ہے، ان غیر ارادی افعال کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کی جو حیثیت ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ اور اوور اسٹیمیٹ، ان دو انتہاؤں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ تو اس کے لیے ایک بڑی بہترین مثال ہے، حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، انسان کے پاس کتنا اختیار ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنی ایک ٹانگ اٹھا لیں۔ تو اس شخص نے اپنی ایک ٹانگ جو ہے وہ اٹھا لی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی نے پھر دوبارہ اسے کہا کہ آپ ایسا کریں، اب آپ اپنی دوسری ٹانگ اٹھا لیں۔ اس نے کہا یا امیر المومنین، یہ میری بس کی بات نہیں ہے، ایک ٹانگ اٹھانے تک میرا بس تھا، لیکن اب دوسری ٹانگ اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا، یعنی یہ دوسری ٹانگ اٹھانا میرے لیے بے بسی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ انسان کا جو اختیار ہے وہ اتنا ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات، انسان کی زندگی میں بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات یا انسان کی زندگی میں رونما ہونے والے حادثات، قطعی طور پر انسان کا ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ یہ جو حادثہ ہے یہ میرے ساتھ پیش نہ آئے، یہ بیماری مجھے نہ لگے۔ ایسے مسائل اور ایسی پریشانیاں ہیں جو خدائی ہوتی ہیں، یا وہ واقعات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن انسان کا اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن ان واقعات کے اوپر اگر آپ کا اختیار نہیں ہے، اس حادثے کے اوپر اگر آپ کا اختیار نہیں ہے، تو آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس واقعے یا اس حادثے کے رونما ہونے کے بعد کون سا رد عمل دیتے ہیں، کس قسم کا طرز فکر اختیار کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص جو ہے اس کا کاروبار ختم ہو گیا، اس کا کاروبار میں اسے نقصان ہو گیا۔ ایک شخص جو ہے اس کا کاروبار میں نقصان ہوا، ایک شخص جو ہے وہ زندگی میں آگے جا کر ناکام ہو گیا، یا کسی شخص کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو اس کے اوپر یا تو آپ طرز فکر جو ہے اختیار کریں گے، مایوس ہو جائیں گے، یا پھر اس نقصان یا اس ناکامی کے بعد ایک نئے حوصلے سے آپ اٹھیں گے، ایک طاقتور، ایک اسٹرانگ قسم کا جو ہے اور حوصلہ مند جو ہے، آپ اس کے اوپر اپنا رد عمل دکھائیں گے اور دوبارہ سے کوشش کریں گے، دوبارہ سے اسٹرگل آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ ایک دفعہ ناکامی کے بعد دوبارہ آپ کوشش کریں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ ناکامی یا یہ جو وقتی ناکامی اور غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے انسان کی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے۔
تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، مکی زندگی جو ہے وہ دیکھ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کی زندگی میں تبلیغ اسلام کے لیے اسٹرگل کی۔ ہمیں صحابہ کی زندگی، ہمیں انبیاء کرام کی زندگی سے یہ سبق ملے گا کہ ایک حادثہ، ایک واقعہ رونما ہوا تو اس کے اوپر کون سا طرز فکر اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام کی زندگی رول ماڈل ہے اس کے لیے۔ تو پیارا نبی نے 13 سال تبلیغ اسلام کے لیے جد و جہد کی، لیکن گنتی کے چند افراد مسلمان ہوئے۔ اگر پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی عام انسان ہوتا تو وہ 13 سال اتنی اسٹرگل کرتا اور اس کے موقف کی حمایت صرف اتنے گنتی کے افراد کرتے جتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے اندر مسلمان ہوئے تھے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنی اسٹرگل کے بعد چند لوگ جو ہیں وہ آپ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور 13 سال کی جد و جہد ہو، اس میں سختیاں، صعوبتیں، پریشانیاں، ہر قسم کی ٹینشنز ہوں۔ شعیب ابی طالب کا واقعہ اس میں ہو، 3 سال جو ہے وہ ایک گھاٹی میں رہنا، پتے کھانا، بچوں کے ساتھ، قبیلے والوں کے ساتھ محاصرے میں رہنا، ایک گھاٹی کے اندر موجود رہنا، تو بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ نبی کی ایک طاقت ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک حوصلہ دیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ جو اپنی جد و جہد ہے اس کے اوپر حوصلہ نہیں ہارا۔ پھر اس کے بعد آپ طائف کا واقعہ دیکھ لیں۔ ایک اسلامی تاریخ کے اندر ایک دل خراش داستان ہے جو طائف کا واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک کی گئی، پتھر مارے گئے، لہولہان کر دیا۔ جب فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دوں اور اس قوم کو بیچ میں کچل دوں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر یہ طرز فکر، یہ رد عمل نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے دعا کی۔ تو کیونکہ وہ نبی تھے اور نبی کے پاس ایک خاص طاقت اور صلاحیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پیارے نبی نے اس کے اوپر ایک حوصلہ مند اور دلیرانہ قسم کا طرز فکر اختیار کیا۔ آپ یزیدیت اور حسینیت کی طرف آ کر دیکھ لیں۔ ایک طرف یزیدیت ہے اور اس کا پورا لشکر ہے اور وہ ایک طاقتور لشکر ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ حسینیت ہے۔ ظاہری طور پر حسینیت کمزور ہے، ظاہری طور پر حسینیت میں چند افراد، چند لوگ اس موقف کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت امام حسین کے ساتھ، ظاہری طور پر وہ کمزور ہے، لیکن اس پر حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کے ساتھی جو ہیں یعنی حسینیت نے اس کے اوپر جو طرز فکر اختیار کیا وہ بہت ہی اسٹرانگ تھا، جس نے یزیدیت کو طاقتور ہوتے ہوئے بھی مٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ واقعات جو ہیں وہ پیش نہ آئیں، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کہ یا زندگی میں کبھی آپ ناکام نہ ہوں، کبھی آپ نے کوئی بزنس کیا ہے، کوئی ابھی کام کیا ہے تو اس کے اندر آپ کو نقصان نہ ہو، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی کچھ واقعات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رونما ہونے ہوتے ہیں، اور اللہ نے اس دنیا کو آپ کے ہمارے لیے آزمائش کہا، تو آزمائش کا مقصد یہی ہے کہ یہ جتنے بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی ہماری پلاننگ چل رہی ہوتی ہیں، جتنی بھی ہماری منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر کہیں نہ کہیں آزمائش آتی ہے۔ رزق کی تنگی، اللہ نے قرآن میں کہا آزمائش، اولاد جو ہے اس کے ذریعے آزمائش، مال و دولت کے ذریعے آزمائش، مختلف مختلف امراض، آسمانی بلیات جو ہیں ان کے ذریعے انسان کی آزمائش، تو اللہ نے آزمائش کرنی ہے۔ اور اس کے اوپر جو گھبرا جاتا ہے، جو مایوس ہو جاتا ہے، تو قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور مایوسی کو کہا جاتا ہے اسلام کے اندر کفر ہے۔ یعنی اس کے اوپر آپ جو طرز فکر اختیار کرتے ہیں نقصان کے بعد، آزمائشوں کے بعد، یا تو پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ کے یہ اختیار میں ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک اسٹرانگ، ایک مضبوط دلیرانہ جو ہے وہ رد عمل جو ہے یا طرز فکر جو ہے وہ آپ اس کے اوپر اختیار کریں اور دوبارہ سے محنت کرنا شروع کر دیں، پریشانیوں اور رکاوٹوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اللہ کے اوپر توکل کر کے دوبارہ سے کوشش شروع کر دیں۔ اور اگر آپ مایوس ہو جاتے ہیں
تو آپ کھڈے لائن لگ گئے. لیکن اگر آپ جو ہے آپ نے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور حادثات کے اوپر جو ہے اچھا اور بہترین طرز فکر اختیار کرتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں مزید آگے کوشش کرتے ہیں، تو یہ انسان کے پاس اختیار ہے. اس کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ تقدیر کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں، تقدیر معلق کے اندر جو موجود ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا ہے. لیکن اصل آزمائش ہے کہ آپ جو ہے جو آپ کے پاس جو اختیار ہے، وہ آپ کے پاس جو اختیار ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو طرز فکر کا اختیار کرنا ہے، اس کے اوپر جو آپ نے مزید پھر آگے جو کام کرنا ہے، اس کو کیسا لینا ہے اپنی زندگی کے اندر، یہ اختیار انسان کے پاس ہے. تو اگر انسان کے پاس اختیارات نہ ہوتے، انسان تقدیر کے ہاتھوں بالکل قطعی مجبور ہوتا، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہی اس کی زندگی میں ہونا ہے، تو سلسلہ انبیاء کرام اس کا تو پھر کوئی سوال ہی نہیں بنتا، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو جو حکم دیے، احکامات دیے امتوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کے آنے کے لیے، تو پھر کیسے اس کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر قرآن پاک جو لوگوں کو بار بار یا ایھا المسلمون یا ایھا المؤمنون کہہ رہا ہے، بار بار کافروں کو بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الکافرون، کفر سے باز آ جاؤ، مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی تلقین کر رہا ہے. تو یہ تو پھر کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر تقدیر معلق کے اندر ساری چیزیں ہیں اور آپ اس کے اوپر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کوئی رد عمل نہیں دے سکتے، کوئی طرز فکر نہیں اختیار کر سکتے، تو پھر تو بات ہی ختم. لیکن واقعات اور حادثات آپ کی زندگی میں آنے ہیں، آزمائش آپ کی ہونی ہے. وہ آپ کی جان سے ہو سکتی ہے، آپ کے مال سے ہو سکتی ہے، آپ کے قریبی لوگوں کے بچھڑنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، آپ کی اولاد سے ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر آپ کی ناکامیوں سے ہو سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر رد عمل اور اس کے اوپر جو طرز فکر ہے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے. اتنا ہی اختیار آپ کے پاس ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ مکمل اختیار ہے تو یہ قطعی غلط ہے. اگر اس کے برعکس اب یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہے تو یہ بھی غلط کنسیپٹ ہے. انسان کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کریں گے یا پھر کہیں گے کہ انسان کے پاس مکمل اختیار ہے، اوور اسٹیمیٹ کریں گے تو یہ غلط ہے. انڈر اسٹیمیٹ، اوور اسٹیمیٹ، یہ جو دو انتہا ہیں، انسان کا جو اصل مقام ہے، انسان کا جو اصل اختیار ہے، ان دونوں کے اندر کہیں موجود ہے، ان دو انتہاؤں کے اندر کہیں موجود ہے. تو انسان کے پاس اختیار ہے رد عمل کا، طرز فکر کا، واقعات کا پیش ہونا اور آزمائشیں زندگی کی یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کے اوپر آپ اچھا رد عمل دیں. زندگی کی ناکامیوں سے، زندگی کی پریشانیوں سے، کاروبار میں ہونے والے نقصانوں سے، چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں سے آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ ایک اچھا طرز فکر اختیار کریں اور اس چیز کو اچھے طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں.